پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہیں جن کو ہمیں بہت یاد آ رہی ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا خاص طور پہ میرے حلقے کے اٹک کے لوگ جو اس دفعہ ٹیونڈ ان ہیں اور جو مشکل حالات میں یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں، یہ ورچوئل جلسہ دیکھ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو پاکستانی جن نے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ ہمیشہ میری زندگی میں پولیٹیکل زندگی میں کی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز، ان کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں۔ علی آپ کو، جبران کو، اظہر کو، ساری پوری سوشل میڈیا ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے ایک ورلڈ ریکارڈ آئی تھنک ایک ورچوئل جلسہ جو آپ نے کرایا، خان صاحب کے جلسے تو ویسے ہی ایک ریکارڈ بریک کرتے تھے، لیکن آج آپ نے دکھایا ہے کہ ہر مصیبت کے اندر آپ لوگ ایک راستہ نکال لیتے ہیں، ٹیکنیکل راستہ اور ٹیک سیوی راستہ نکال لیتے ہیں، تو آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ میں صرف اس چیز پہ بہت جلد بات کروں گا کہ ہم سے اکثر آپ لوگ خاص طور پہ اوورسیز یا جو انٹرنیشنل نیوز زیادہ دیکھتے ہیں، ان کئی شوز آپ دیکھتے ہیں جب اسرائیل اور فلسطین کی جب بات ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ سے ہوسٹ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ پہلے آپ نے حماس کو کنڈیم کیا تھا ان کے ٹیررسٹ اٹیک پہ، پھر آپ آگے بات کریں۔ ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے کہ پہلے آپ بولیں کہ جی جو اٹیک ہوئے تھے وہ ٹیررزم اٹیک ہے، اور باقی جو سب کچھ ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے۔ یہی چیز، یہی فلسفہ اس وقت پاکستان میں آ رہا ہے۔ ہمارے لیڈرشپ نے عمران خان سے لے کے سب سے نیچے ورکر لیول تک، یوتھ نے، ہر بندے نے، بچے نے مئی 9 کو کنڈیم کیا ہے۔ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر یا کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ایسا ہے نہیں جو کبھی کسی قسم کی وائلنس یا کبھی کسی قسم کا ایکسٹریم میجر پہ جانا پی ٹی آئی کا فلسفہ سمجھے۔ ہماری ایتھوس میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے فلسفے میں نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنی 30 سال کی سیاست میں کئی ایسے موڑ واپس لیے ہیں جہاں وہ سمجھتے تھے کہ وائلنس ہوا ہے۔ جب وہ اسلام آباد بھی دھرنے میں پہنچے تھے، وہ وہاں سے اس لیے اس رات نہیں رکے کیونکہ وہ ان کو فکر تھی کہ یہاں وائلنس نہ ہو جائے اور کچھ کوئی غلط بات ایسا نہ ہو اور لوگوں کی جان نہ چلی جائے۔ مئی 9 کو پی ٹی آئی کیٹیگوریکلی کنڈیم کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے جواب یہ بھی دینا ہے کہ ہم صرف مئی 9 صرف کور کمانڈر ہاؤس کو کنڈیم نہیں کرتے، ہم ہر اس ریڑی والے کی اگر اس کی ریڑی بھی خراب ہو گئی یا کسی دکان والے کی دکان ٹوٹ گئی ہو، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم کسی قسم کی وائلنس میں بلیو نہیں کرتے، ہمیشہ خان صاحب نے پیسفل پروٹیسٹ رکھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مئی 9 اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر آج جو ظلم ہو رہا ہے، یہ حالات پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، تو مجھے یہ خالی کوئی جواب دے دیں کہ ایک شخص جو ایک جہاز گرانے کے لیے تیار تھا جس کے اندر 300 لوگ تھے انکلوڈنگ فوج کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آرمی پرسنل بیٹھا ہوا تھا، سویلینز پاکستان کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ جہاز گرانے کے لیے تیار تھا، 300 لوگوں کی قتل کرنے کے لیے تیار تھا اور آرمی کے ہیڈ کو مارنے کے لیے تیار تھا، اس کو آپ دہشت گرد نہیں کہتے؟ آج وہ دہشت گرد کے اس کو ایئرپورٹ آ رہے ہیں، پھولوں کے ہار آ رہے ہیں، اس کو ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک اٹیک تھا جس کو پوری پی ٹی آئی کنڈیم کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ بہت یہ برا ایک واقعہ ہوا ہے، ہماری ایک ہسٹری میں ایک ڈارک دن ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایک بندہ، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل مشرف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہینس اس کے بعد 10 سال کا ایک مارشل لا آیا تھا اس چیز پہ۔ تو جو بندہ 300 لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہو، یاد رکھیں اس کو ایک دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، زرتاج بہن بھی کہہ رہی تھی، باقی بھی، کہ کنوکٹڈ کرمنل تھا، تو اس وقت پاکستان میں ایک بندہ جو ایک جہاز گرانے کی کوشش کی گئی تھی اس نے، اور ایک کنوکٹڈ کرمنل کرپشن چارجز پہ تھا، آج اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم بنے۔ مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں اور یہ اوورسیز اور جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس قسم کے حالات کوئی سٹیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں لے کے آئیں گے۔ اس قسم کے جو پولیٹیکل جو یہ انسٹیبلٹی ہے، یہ اربوں روپے الیکشن میں خرچ کرنے سے اس میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آئے گی اگر ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی یہ نہ فیل کرے کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے، اس کو the right of self determination، اس کا جو ووٹ ہوا ہے وہ یقیناً کچھ حد تک تو ایٹ لیسٹ اس کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، ورنہ تاثر جو ایٹماسفیئر رہے گا پاکستان کے اندر وہ ایسے انسٹیبلٹی کا رہے گا، اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی
اکنامک اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی. آپ جو بھی ہمارے آس پاس کے ملک دیکھیں, چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں, چاہے انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے ٹرکی ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, ایک چیز انہوں نے سب نے قائم کی ہے پچھلے 10 سالوں میں, وہ ہے اسٹیبلٹی. پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو دیکھیں, 15 سال سے وہاں تھی, اسٹیبلٹی آئی ملک میں. جب آپ پرائم منسٹر نریندر مودی کو دیکھتے ہیں, اسٹیبلٹی تھی, چاہے ہم ان کے چیزوں کے ساتھ اگری کریں یا نہ اگری کریں, اسٹیبلٹی آئی تھی. پاکستان میں یہ جو کھیل ہے 2 سال 3 سال کا, پھر ہٹاؤ, 2 سال 3 سال کا, پھر لڑائی کرو اور ہٹاؤ, اس سے کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آتی. اسٹیبلٹی کنسسٹنسی کے ساتھ آتی ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ اس وقت اپنی جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں ملک کے لیے, اپنی بزنس کی ڈیسیجنز, اپنی فیملیز کی ڈیسیجنز, وہ کوئی سرٹنٹی کے ساتھ وہ ڈیسیجنز لیں, اور آپ لوگوں سے یہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ اس وقت جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے, یا کئی اس وقت خان صاحب کو جس طریقے سے گھسیٹا گیا تھا, لوگوں کے جذبات ان کے قابو میں نہیں تھے اور انہوں نے جا کے ایک کنڈیمیبل حرکت کی تھی, اس کے باوجود بھی جو انسان آپ کے چیف کو مارنے کی کوشش کرے آسمان میں, جہاز میں, اس کو آج پھولوں کا ہار پہنایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں یہ چیز, کیونکہ یہاں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جب ہماری حکومت تھی, جس وقت ہم آئے تھے, ہمارے ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیوں سے آتے تھے کچھ 28 بلین ڈالرز. پاکستان کی ہم پیک پہ لے کے گئے تھے کچھ 32.5 بلین ڈالرز پہ. یاد رکھیں کہ جو 4 بلین ڈالرز ہیں, آج ہم ہر ملکوں میں جا رہے ہیں کہ ہمیں 1-2 بھی دے دیں. تو خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جو طاقت ہے جو ہمیں اس اکنامک کرائسس سے نکالے گی, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. جب اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کانفیڈنس آتی ہے, پاکستانی لوکل پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں, امپلائمنٹ آتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو ہر ملک میں جا کے بھیک مانگنے کی یا لونز لینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ کانفیڈنس ملک کے اندر سے آتا ہے اور ملک کے لوگوں سے ہی آتا ہے. میں آخری چیز یہ کہتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آخری ایک چیز یاد رکھیں کہ عمران خان سچا اگر نہ ہوتا نا, تو آج یہ انٹرنیٹ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا لیڈر اور اگر آپ کا قائد صادق اور امین نہ ہوتا نا, تو ایسے عدت جیسے گھٹیا کیسز ان کے اوپر نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی, اور کوئی ہزاروں عزیزیہ اور حدیبیہ ٹائپ کیسز ہوتے ہیں اور پیناما لیکس کے کیسز ہوتے ہیں. یہ صرف عدت کا کیس, اور اس لیے اس کو اتنے تیزی سے چلایا جا رہا ہے کیونکہ اور ہمارے صادق اور امین لیڈر پہ اور کچھ ہے نہیں, اس لیے ایسے گرے ہوئے کیسز بنائے جاتے ہیں عمران خان کے خلاف. اگر ان کسی کیسز میں بھی کوئی سچائی ہوتی باقی کیسز میں, تو عدت والا کیس نہیں ضرورت. عدت جیسی چیز ان پرسنل کیسز, گھٹیا کیسز کے اوپر اس لیے زور دیا جاتا ہے کیونکہ باقی کیسز کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے, اس لیے آپ کو ایسے کیسز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا لیڈر سچا ہے, صادق اور امین ہے, اور آپ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سچ اور حق کے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کبھی اپنا راستہ نہ بھولنا. انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا, جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی. سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, 2 ہوتے نہیں ہیں. اس سے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں پھر سے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ زلفی, آپ کا بہت شکریہ. سوینا آپ کا بہت شکریہ.